دیکھ رہے ہیں خواتین اور رمضان. ہمارے ساتھ ہے میمونہ آپا اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غرور و تکبر ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ میمونہ آپا کے ساتھ دے رہے ہیں. جب میمونہ آپا مجھے یہ بتائیے کہ غرور اور تکبر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سی جگہ اور بہت سے ایسے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ غرور جو ہے وہ یا تکبر جو ہے وہ جائز ہے، ہمیں کرنا چاہیے کچھ جگہوں پہ. دیکھیے کبر بڑائی کو کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ کبر کی اجازت دی ہے، فخر کی اجازت دی ہے. ایک جنگ کا موقع اور ایک صدقے کا موقع. جنگ اور صدقے کا موقع. اور ظلم اور فخر پہ غرور کو ناپسند فرمایا ہے. ظلم اور فخر پر جی، حسب نسب کا فخر. صحیح، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب جنگ پہ نکلو، جب دشمن کا مقابلہ ہو تو اس وقت خود کو عاجز مت ثابت کرو، مت ظاہر کرو کہ ہم عاجزی اور انکساری دشمن کے مقابلے میں نہیں ہیں. وہاں پہ آپ ڈٹ جاؤ، وہاں دشمن کے اندر آپ کی ہیبت ہونی چاہیے. ایمان کی اٹسیلف ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا روب میلوں دور تک ہوتا تھا. سبحان اللہ. لوگ آپ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے آپ کے چہرے پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالتے تھے، دوسری مرتبہ نگاہ نہیں ڈال پاتے تھے، اندر دل میں روب اتر جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ حضرت عمر فاروق کو لے لیجئے، ان کے قدموں کی دھمک دوسری گلی تک جاتی تھی وہ جب چل کے آتے تھے. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے نکلے ہیں مکہ کی گلیوں میں کہ میں جا رہا ہوں بیت اللہ نماز پڑھنے. جس کو اپنی بیوی کو آج بیوہ کرنا ہو آ جائے. اس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت ارقم کے گھر میں نماز ہوتی تھی، حضرت ابو بکر کے گھر میں نماز ہوتی تھی، لیکن حرم پاک میں نماز نہیں ہو پاتی تھی کہ کافر ماریں گے، تشدد کریں گے. تو یہ نکل کے ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نماز پڑھوں گا. اور یہ ان کی شخصیت کا روب تھا. یہ والا غرور جو آپ دشمن کے سامنے کرتے ہیں یہ جائز ہے. دوسرا ہے صدقے کا. جب آپ صدقہ دیں تو دوسروں کو ابھارنے کے لیے اس کا اعلان ہاتھ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قرآن میں، چھپا کے بھی دو، ظاہر کر کے بھی دو. چھپانا چاہو تمہاری مرضی، بہت اچھی بات ہے. ظاہر کرنا چاہو تمہاری مرضی، بہت اچھی بات ہے، یعنی نیت پہ رکھ دی بات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشک کی اور حسد کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں، غیبت کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں، غرور کی بھی اجازت دی 2 معاملات میں. اسی طرح سے آج چونکہ غرور ٹاپک ہے، ہم غیبت اور حسد پہ پھر بات کریں گے تو وہ بتائیں گے. تو غرور میں بھی یہی ہے کہ جب آپ دشمن کے سامنے ہوں، تب آپ کے اندر جو ہے کافر کے سامنے ہوں غرور، تو آپ میں بالکل عاجزی اور انکساری نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اگر آپ کسی ایسے انسان کے سامنے ہو جو آپ کو حقیر بنا کر دکھا رہا ہو، جو اتنا مغرور ہو کہ جو یہ سوچ رہا ہو کہ وہ آپ کو مٹی میں ملا دے، یعنی اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ اسی طرح سے آپ کو جھکا رہا ہے، حقیر ثابت کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جائے. ورنہ ظلم اور فخر، یعنی آپ کسی کو پہ ظلم ڈھانے کے لیے غرور میں آئے ہوئے ہیں، خود کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، ناحق ہے. فخر کر رہے ہیں آپ اپنے حسب نسب پہ، ناحق ہے. لیکن چونکہ جائز جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، یا کسی ایسے مغرور اکھڑ بدمزاج کے سامنے جو اپنے آپ کو کوئی چیز بتا کے آپ کی تذلیل کر رہا ہے، وہاں آپ ڈٹ سکتے ہیں. غرور کا مقابلہ غرور سے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا میمونہ آپا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نا کوئی بھی پہلو نکال لیں تو یہ آیت اتنی مکمل ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. آپ اخلاق کی عظمت کی انتہا پہ ہیں. اور ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ایک اور آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
آپ لوگوں میں مسلمانوں سے کہا اللہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری سیرت نمونہ کے طور پہ بہترین نمونہ ہے. صحیح. شخصیت کا کوئی پہلو دیکھ لیں, افو درگزر دیکھ لیں, فتح مکہ کا اگر ہم دیکھیں, فتح مکہ دیکھ لیں, بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مبارک دیکھ لیں, آپ ان کے فاقہ کا زمانہ دیکھ لیں, جنگوں میں ہیں, ابو ہریرہ ذوف میں آ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھڑا کرتے ہیں, پیٹ میں بل پڑ گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لیا, اپنے پیٹ پہ لگایا, ایک پتھر بندھا ہوا ہے, تو آپ نے انہی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیٹ پہ رکھا, 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ بادشاہ ہیں مدینہ کے جو خندق کھود رہے ہیں سارے صحابہ کے ساتھ مل کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب آج کے آپ دیکھیے کہ پروٹوکول کتنا ہے ہمارے افسروں کا ہی, بہت زیادہ ہے نا. بادشاہ تو چھوڑ دیجیے, ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے, اور عوام پریشان ہوتی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی مسجد میں اینٹیں گارے ڈھوتے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کے. والی مدینہ ہے نا, بادشاہ مدینہ ہے. بے شک. جنگ ہوتی ہے تو سپہ سالار بن کے خود ہوتے ہیں, نماز ہوتی ہے تو امام بن کے خود ہوتے ہیں, فیصلہ ہوتا ہے تو قاضی القضاء بن کے خود ہوتے ہیں. کون سا پہلو ایسا ہے شخصیت کا, سیرت کا؟ بیویاں ہیں تو 11 بیویاں ہیں, اور کوئی کبھی نہیں کہہ سکتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مارا ہے, مجھے گالی دی ہے, مجھ پر ظلم کیا ہے, مجھ سے غصہ کیا ہے. بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر کبھی بول جاتی ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں, کپڑوں کو پیوند لگاتے ہیں, بیویوں کی مدد کرتے ہیں, اپنا کام بھی خود کرتے ہیں, اپنا کام بھی کرتے ہیں, ان کا کام بھی کرواتے ہیں. آج کے شوہر دیکھیں, آج کی بیویاں دیکھیں, مطلب کہاں کوئی ایک شخصیت کا پہلو ایسا باقی کمی رہ جاتی ہے کہ ہم کہیں یہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سیکھ سکتے, لائیے کسی اور سے سیکھتے ہیں. کہیں کچھ رہ جاتا ہے. جب رب العزت نے گواہی دے دی کہ انہی کے اندر سارے پوری شخصیات کا نمونہ ہے, نمونہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. بالکل. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے نہ کوئی حمد سنائی, نہ کوئی نعت سنائی. آپ کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ میں اس میں ہی میرا ساتھ پلیز آپ سنائیں, کچھ سنائیں. بالکل, میں ناظرین بہت خوش ہوں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ آپ ہر روز ہمارے لیے اتنے خوبصورت ٹاپکس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنے خوبصورت معاملات لے کے ہمارے لیے ان مسائل کا حل نکالتی ہیں اور ہماری ان سوچوں کو سکون دیتی ہیں. بہترین. میرا خیال ہے آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں, میں تو کیو ٹی وی کے لکھی گئی ہوں نصیب میں. اللہ پاک اسی نصیب میں رکھے آپ کو. یہ جو کام کر رہی ہیں آپ, یہ صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ. میں پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں سے اللہ حافظ بھی بولوں گی اور ایک دعائیہ حمد ہے وہ پیش کروں گی. مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ, مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ, یا اللہ, مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ, میرا خالی دامن بھر دے یا اللہ, یا اللہ. گر تڑپوں طیبہ سے بلاوا آ جائے, گر تڑپوں طیبہ سے بلاوا آ جائے, آہوں میں اتنا تو اثر ہو یا اللہ, آہوں میں اتنا تو اثر ہو یا اللہ, مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ. اور تو اپنے محبوب کے صدقے
رکھ لینا آسیوں کے محشر میں پردے یا اللہ یا اللہ اور پوری کر دے خواہش یہ بھی ہم سب کی طیبہ میں رہنے کو گھر دے یا اللہ یا اللہ اور چھوڑ کے تیرا دریا اور کہاں چھوڑ کے تیرا دریا اور کہاں جاؤں تیرے بندے تیرے بردے یا اللہ یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر دے یا اللہ